السلام علیکم ناظرین، جنرل ریسرچ ٹی وی کے ہسٹری سیگمنٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں ریسرچ بیسڈ انفارمیٹیو ویڈیوز۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے 8ویں فرمانروا سلطان بایزید ثانی کی پہلی قسط میں ہم آپ کو تخت سلطنت کے لیے شہزادے بایزید اور شہزادے جمشید کے درمیان جنگ، شہزادے جمشید کی روڈس میں قید اور شہزادے جمشید کے قتل کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو عثمانی فوج کو اٹرانٹو میں شکست، ہرزیگووینا کی سلطنت عثمانیہ میں شمولیت، ہنگری اور مصر سے صلح، بحری فتوحات، سلیم کی بغاوت اور سلطان بایزید ثانی کی موت کے بارے میں تفصیل فراہم کریں گے۔ ناظرین، بایزید ثانی کا عہد حکومت فتوحات اور توسیع سلطنت کے لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تخت نشینی کے بعد اس نے احمد کدک پاشا کو شہزادے جمشید کی بغاوت ختم کرنے کے لیے اٹرانٹو سے واپس بلا لیا اور اس کی جگہ خیر الدین پاشا کو مقرر کیا۔ خیر الدین پاشا کو حسب ضرورت مدد نہ پہنچ سکی۔ وہ بہت دنوں تک نہایت بہادری کے ساتھ دشمن کے حملوں کا مقابلہ کرتا رہا، مگر پھر بالآخر اسے شکست ہوئی اور شہر ڈیوک آف کیلبریا کے سپرد کرنا پڑا۔ اٹرانٹو کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد پھر کبھی ترکوں کا قدم اٹلی کے کسی حصے میں بھی جم نہ سکا۔ ناظرین، ہرزیگووینا ابھی تک ایک باج گزار حکومت تھی۔ سلطان بایزید ثانی نے اسے مستقل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ ہنگری سے کئی سال تک چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن اس سے کوئی خاص نتیجہ حاصل نہ ہوا اور آخر میں دونوں سلطنتوں میں صلح ہو گئی۔ جمہوریہ وینس سے جو لڑائی 1498 میں چھڑی، وہ اپنے نتیجے کے لحاظ سے بہت زیادہ اہم تھی۔ ترکوں نے موریا میں وینس کے 3 باقی ماندہ قلعے یعنی مورانس، موڈن اور کورن کو بھی فتح کر لیا، اور اس طرح یونان میں وینس کے اثر کا خاتمہ ہو گیا۔ ترکی بیڑا محمد فاتح کے عہد میں ہی بحر روم کی تمام بحری طاقتوں پر فوقیت حاصل کر چکا تھا۔ بایزید ثانی نے اس کو اور زیادہ فروغ دیا۔ چنانچہ 1499 میں مشہور ترکی امیر البحر کمال رئیس نے وینس کے بیڑے کو زبردست شکست دے کر لپاٹو کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے سال وینس، آسٹریا، اسپین اور پوپ کے بیڑوں نے متحدہ طور پر ترکی بیڑوں پر حملہ کیا، باوجود اس کے کہ عثمانی جہازوں کی مجموعی تعداد اتحادی بیڑوں سے بہت کم تھی۔ کمال رئیس نے کامیابی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور پھر آگے بڑھ کر گرناطہ کے مسلمانوں کی درخواست پر، جو عیسائیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے، اسپین پر حملے کیے، لیکن مظلومین گرناطہ کو ان حملوں سے کوئی فائدہ نہ پہنچا اور ان کو آخر کار اپنا وطن چھوڑ کر اسپین سے نکل جانا پڑا۔ حکومت مصر اب تک سلطنت عثمانیہ کے معاملات سے بالکل بے تعلق تھی۔ شہزادے جمشید نے پہلی بار اس کو عثمانی مقبوضات میں قدم رکھنے کی دعوت دی، اگرچہ اس مہم میں مصری فوج کو شکست کھا کر پسپا ہونا پڑا، تاہم سلطنت عثمانیہ سے قوت آزمائی کی جرأت پیدا ہو گئی اور مصریوں نے ایشیائی کوچک کے جنوبی مشرقی علاقوں پر دست درازیاں شروع کر دیں۔ سلطنت عثمانیہ اور مصر کے مملوک سلطانوں کے درمیان پہلی جنگ 1485 میں شروع ہوئی، جس میں ترکوں کو سخت شکست ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کرمانیہ نے بغاوت کر دی۔ عثمانی فوجیں اس بغاوت کا خاتمہ کرنے میں تو کامیاب ہوئیں، لیکن مصریوں کے مقابلے میں انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ بالآخر 5 سال کے بعد اس جنگ کا سلسلہ ختم ہوا اور بایزید ثانی نے اپنے 3 قلعے سلطان مصر و شام کی نظر کر کے صلح کر لی۔ بایزید ثانی کا عہد حکومت جس طرح خانہ جنگی سے شروع ہوا، اسی طرح خانہ جنگی پر ختم ہوا۔ اس کے تینوں لڑکے کرکود، احمد اور سلیم ایشیائی کوچک کے مختلف صوبوں کے حکمران تھے۔ کرکود بڑا لڑکا تھا، لیکن اس کا ذوق تمام تر علمی تھا، اس لیے بایزید احمد کو، جسے وہ سب سے زیادہ عزیز رکھتا تھا، اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتا تھا، لیکن سلیم سب سے چھوٹا ہونے کے باوجود اپنی شجاعت اور فوجی قابلیت کی وجہ سے تمام فوج، خصوصاً ینیچیری میں نہایت محبوب تھا۔ یہ دیکھ کر کہ بایزید اپنی عمر اور صحت کی خرابی کے باعث امور سلطنت پر کافی توجہ مبذول کرنے سے معذور ہے، سلیم کو خطرہ لاحق ہوا کہ ممکن ہے احمد بایزید کے حیات ہی میں تخت پر قابض ہو جائے، لہٰذا اس نے سلطان کی اجازت کے بغیر طرابزون سے قسطنطنیہ کی طرف کوچ کر دیا
اور ایک منتخب فوج کے ساتھ اورنا پہنچ گیا۔ بایزید نے اس کو طرابزون واپس جانے کا حکم دیا، لیکن سلیم جنگ پر آمادہ ہو گیا اور بایزید کو مجبوراً اس سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اس جنگ میں سلیم کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر کریمیا پہنچا۔ کریمیا کا فرما روا سلیم کا دوست تھا، اس نے سلیم کی مدد کی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر قسطنطنیہ لوٹا اور اب کی بار تمام فوج نے اس کا ساتھ دیا۔ بایزید نے ینیچیری کے ایک وفد کو طلب کیا اور ان سے دریافت کیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا بادشاہ ضعیف العمر اور کمزور ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سلیم تخت نشین ہو۔ یہ دیکھ کر کہ فوج قابو سے باہر ہو چکی ہے، بایزید نے اعلان کیا کہ میں اپنے لڑکے سلیم کے حق میں تخت سلطنت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اس کے بعد بایزید ثانی تخت سے اتر آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی زندگی کے بقیہ ایام ایشیائے کوچک کے شہر ڈیموٹیکا میں گزار دے، جو اس کی جائے پیدائش تھا، لیکن موت نے اس کی خواہش کو پورا نہ ہونے دیا اور قسطنطنیہ سے روانہ ہونے کے 3 ہی روز بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری ریسرچ بیسڈ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ہسٹوریکل ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس جیسے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔